شب اسراء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے قریباً 11 سال بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ وہ عہد ہے کہ جب وادی مکہ شرک و کفر کی غبار اور جہالت کی گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک انجام خیر تک پہنچانے والے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز ہی میں قرآن حکیم اپنے خاص انداز و اسلوب میں شب اسراء کے بارے میں بتاتا ہے، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے، تاکہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ بے شک سمیع و بصیر وہی ہے۔ قرآن حکیم کا یہ واقعہ اصل میں لوگوں کے لیے حکمت الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسراء سیر سماوات کرانے کے بعد اسی صورت بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی اللہ ہوتے جیسا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اسی کی پاک بیان کرتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہیں، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو۔ البتہ تم بھی ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، بے شک وہ بڑا حلم والا ہے، بڑا مغفرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نشانیوں کے مشاہدے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب اسراء کا ذکر صحابہ کرام سے فرمایا تو انہوں نے خلوص دل سے اس واقعہ کو بالیقین مان لیا، لیکن کفار اور مشرکین نے اس واقعہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معراج نبی کے اس واقعہ کو لوگوں کے لیے ایک طرح سے آزمائش کا واقعہ بنایا تھا، لیکن کفار اس آزمائش پر پورے نہ اترے، بلکہ الٹا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی اتہام ترازی سے کام لیا اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ تکذیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج نبی کے جملہ تفصیلات وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے بیان فرماتے رہتے تھے۔ احادیث میں ان واقعات کی صراحت بھی موجود ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ بنی اسرائیل ہی کی دوسری آیات میں شب اسراء کا ذکر کرتے ہوئے گویا دین اسلام کو ایک اساس فراہم کر دی ہے، اور اس میں ایک ایک امر کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ان امور میں عبادات کا ذکر بھی ہے اور معاشرتی زندگی کا بھی، اور آپس کے تعلقات کا بھی۔ گویا اسلامی زندگی کا پورا ضابطۂ حیات موجود ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، حاجت مندوں، مسکینوں اور مسافروں سے منہ نہ پھیرو، نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس شخص کو اللہ نے محفوظ قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، عہد کی پابندی کرو، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہیں۔ معراج مبارکہ یا سیر سبع سماوات کا یہ واقعہ محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بامقصد اور عین منشائے حق کے مطابق تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی نشانیوں کا بھرپور مشاہدہ کرایا تھا۔ ان نشانیوں کے بارے میں علم انسانی کوتاہ اور ناتمام ہے۔ انسانی فہم اور انسانی قیاس انہی محسوسات اور تعقلات کے دائرہ میں نہیں لا سکتا۔ اس سیر سماوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان روحانی عظمتوں سے بھی نوازا گیا تھا جو اس سے پیشتر انسان کو عطا نہ ہوئی تھیں۔ خلاصتاً اس سیر معراج کی حکمت ہی یہی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں تاکہ ہم دکھا دیں اس کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اور بے شک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بزرگ نشانیاں
مفسرین نے تشریح معراج میں لکھا ہے کہ اس سعادت معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی بغور دیکھا کہ جن کے دیکھنے کا حکم اکثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ احادیث میں عجائبات معراج کا مفصل ذکر ملتا ہے، مثلاً انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، ارواح کا دیکھنا، جنت کی سیر اور سیر اقصائے ارضی ان میں شامل ہیں۔ واقعہ معراج انسانیت کے بعد بلا مبالغہ حضرت رسول کریم کی تعلیمات تائید ایزدی کے باعث مؤثر اور وسیع ترین پس منظر اور تناظر کی حامل ہو گئی ہیں۔ جزاک اللہ۔